دوستوں، آج یکم جمادی الثانی بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ یکم جمادی الثانی بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج یکم جمادی الثانی بدھ کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر کے رکھ دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر تو وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں آپ پر نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کی بیماری کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں، آج یکم جمادی الثانی بدھ کا دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یکم جمادی الثانی بدھ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج یکم جمادی الثانی بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یکم جمادی الثانی بدھ کے دن جو یہ وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ آج لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا،
تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ یکم جمادی الثانی بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یکم جمادی الثانی بدھ کا دن ہے، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے مہینے کے شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا۔ اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں یکم جمادی الثانی بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ رحمتیں، برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بھکاری فقیر بن کر یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یکم جمادی الثانی بدھ کا دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، یکم جمادی الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ
जमादी उस्सानी की हर घड़ी कबूलियत की है। माह जमादी उस्सानी के तमाम महीने में रहमत बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ना शुरू करता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमतें बरकतें अनाजिल व नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज यकुम जमादी उस्सानी बुध का दिन है, मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये दिन, ये महीना बहुत खास है और इस अमल की तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि जब भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल, ये वजीफा कितना ज्यादा अफजलियत का हामिल है। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज का वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए लाजमी आसानी फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, पानी के गिलास पर पढ़ना है और वजीफा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार फरमा देंगे। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आपने ये वजीफा किस तरीके से करना है? अव्वल तो इस अमल को आप लोग किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आज की खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। जो तंगदस्त है, लाचार है, मौला उन सब की तंगदस्तियों को, लाचारियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है। आज हमें अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमा दे। आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद अता फरमा दे, हर मसले का हल फरमा दे। मौला हमारी पूरी जिंदगी में जो परेशानियां हैं मेरे मौला, सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज है। मेरे मौला हमारे मुकद्दरों को तब्दील कर दे, नसीबों को संवार दे, हमारे नसीब में हज और उम्रा लिख दे, हमारे नसीब में अपने वालिदैन की फरमा बरदारी लिख दे। मेरे मौला हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, हमेशा उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया, हमें उस रास्ते से बचा जिस पर तू गजबनाक हुआ। मेरे मौला सल्फ सालेहीन की जमात में शामिल अता फरमा। नबी पाक के पड़ोस में हमें रहने की जन्नत में तौफीक अता फरमा। मेरे मौला ईमान पर खात्मा अता फरमा। नामाए अमाल सीधे हाथ में लेने की तौफीक रफीक अता फरमा। मेरे मौला जिस वक़्त हम कब्र के अंदर जाएं, सवालात में आसानी अता फरमा। नबी पाक की पहचान करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम तमाम मुसलमानों को फिरकाए वारियत से दूर फरमा दे। मेरे मौला हम सब को एक और नेक बना के मेरे मौला कुफ्फार पे एक भारी ज़रब मारने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों की गैर से मदद फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए और हम सब की हाजात, मुनाजात सब पूरी हो जाए। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम की पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रोजी रोजगार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती में घिरा हुआ है, कोई मकरूज है, कर्जों में घिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क के असबाब पैदा होंगे। अल्लाह वालों, आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, वो इस्तग़फ़ार का है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा ना होगा। क्योंकि बास औकात ऐसा होता है, हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह जरूर हो जाते हैं जिससे कभी कभार हम लोग दायरे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं, यानी कलमा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफितन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश करा करें कि रोजाना पढ़े। जितना ज्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह पाक के उतने ही ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तग़फ़ार करते रहा करें, वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 70 बार पढ़ना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। पहले नंबर पे आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, यह वजीफा भी एक खास इसमें आजम का है, जो रब की ऐसी खास सिफ्त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात, गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की जात जब देती है छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी की समझ नहीं आ रही हो तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएंगी। फरिश्ते आपका इस्तेकबाल करेंगे। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे रब की जात नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की जात नवाजती है ना तो हमें फिर किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के रब को राजी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने लिए रास्ते उस्तवार करने हैं। तो आपने क्या करना है, जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या मुसब्बिबल असबाब को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है।
اللہ والوں توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری آپ کی نظریں پورا آپ کی توجہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آپ اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھو۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہ ملا۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ اور یہ سورۃ الکوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ اگر ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلاموں کو جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لے آتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے، ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ اللہ والوں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والوں، آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقیاں چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں۔ کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار ہی درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر نہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور جو طریقہ بتایا جائے دعا کا اس کے طرح سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدے بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔
آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں. میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی یا نہیں پڑھ پاتا. اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. دعا ہمیشہ لمبی کرا کریں. اپنے تمام دکھ درد تکلیف اپنے رب کو بتا دیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. سجدے میں چلے جائیں, سجدے میں جا کے دعا کریں, دیکھیں کتنی جلدی کام کرے گی. بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا, دعا والی حالت میں کر کے رکھیے گا. سجدے میں جا کے دعا کریں. یقین کریں وہ رب تو تیار ہے دینے کو. وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر پر میرے گھر اور عبادت کر اور مانگ, استغفار کر, جو مانگے گا تجھے دوں گا, لیکن شرط ہے میرے پاس آئے. اللہ والوں, ماں بھی اپنے بچے کا خیال جب ہی کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آئے, اس کا بچہ اس کے ہو کر رہے, اس کا بچہ اس کی تعظیم کرے, اس کی عزت کرے, اس کی بات مانے. تب ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے. اسی لیے یہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سوچے رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں, تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.